السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اس زمین پر دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اس زمین پر آزاد چھوڑ رکھا ہے، جن میں سے ایک مخلوق ہے انسان، جبکہ دوسرے ہیں جنات۔ انہی جنات میں ایک جن ایسا بھی ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، جسے قرآن پاک میں کریم کے نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ اردو زبان میں اسے ہمزاد کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو، یعنی ایک جن اس کا ہمزاد نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے ہمزاد جن کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس قرین کا اصل مقصد ہوتا ہے انسان کو خدا کی بندگی سے غافل کر کے اسے شیطانی فتنوں اور کاموں میں ڈالے رکھنا، اسے وسوسوں میں ڈال کر بہکانا، غصے کی طرف اکساتے رہنا اور ہر اس گناہ کی دعوت دینا جو اسے نفسانی تباہی کی طرف لے جائے، حتیٰ کہ وہ انسان اسی کفر و شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ اس جن کی طاقت صرف تبھی بڑھتی ہے جب انسان اس کے وسوسوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جب انسان بنا سوچے سمجھے اپنے نفس یعنی اس شریر جن کی بات مانتا چلا جائے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ انسان پہ سبقت لے جاتا ہے اور انسان کی عقل سمجھ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اسے اس کی خوراک مکمل دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، پورن دیکھنا، گالی گلوچ کرنا اور بے مقصد غصہ کر کے گھر کے یا کام کے ماحول کو ناخوشگوار بنانا وغیرہ۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جنات یا ہمزاد صرف ذہنی وسوسے ڈالنے تک ہی ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس سے آگے ہم سے عملی طور پر کچھ بھی زبردستی کروانے پہ ان کا کچھ اختیار نہیں۔ وہ سب انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ ان کے مشوروں پر عمل کرے یا انہیں اگنور کرے۔ اس سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے روز یہ قرین یعنی ہمزاد کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ دوستو، یہ ہمزاد انسان کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کا نام، چال ڈھال، بات کرنے کا انداز، آواز، سب کچھ انسان جیسا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہوں۔ اب چونکہ وہ ایک انسان کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے، لہٰذا وہ اس کی کمزوریوں، خوبیوں اور خامیوں ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی تنہائیوں سے بھی۔ جادوگر اور عاملین اپنے اسی ہمزاد جن کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے ہر طرح کے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، مگر اس معاہدے میں یہ ہمزاد جن ایسی شرائط رکھتے ہیں جس کے اندر بظاہر تو انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، مگر دراصل یہ اس جادوگر یا عامل کو کافر بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے ایک معاہدے کے تحت ہمزاد جن کہتا ہے کہ میں تمہارے جائز ناجائز سب کام کروں گا، تمہیں معلومات لا کر دوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں ہفتے کے 6 دن پانی سے دور رہنا ہے، یعنی مکمل طور پر دور۔ اب بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی زندگی کا 99% حصہ ناپاکی کی حالت میں گزارے گا، کیونکہ ان کا یہ معاہدہ 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب اس شخص نے پانی سے دور رہنا ہے تو غسل تو دور کی بات، وہ نماز کے لیے وضو تک نہیں کر سکتا، لہٰذا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور بس یوں ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ان جادوگروں یا عاملین کو لگتا ہے کہ وہ ایسے معاہدے کر کے کریم کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، جبکہ ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ جنات خود کو ہم انسانوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے جبکہ میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ کیونکہ شیطان بھی ایک جن ہے، اس لیے یہ معاہدہ کر کے یہ جنات نہیں بلکہ یہ انسان ان کے غلام بن جاتے ہیں، اور یوں معاہدے کے نام پر وہ انسانوں سے ایسی گھٹیا چیزیں کرواتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا مقام و مرتبہ اپنے رب کے ہاں ان کے اپنے عمل کی وجہ سے بالکل کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی تو ان جنات کا مقصد ہے، انسان کو اس کے رب سے دور کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والے شخص کی کوئی بھی عبادت یا دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ Above all else, above all of this, the Qareen is still assigned to you. You have a jinn attached to you and assigned to you at birth. And this Qareen's job is to tempt you away from God, to tempt you to commit more haram or sins, to attract more negative energy into your life. And its biggest thing that it has, its biggest strength or the strongest weapon that the Qareen has is impulsiveness, to make people make decisions on the fly, to be extremely impulsive, and these impulsive decisions will ruin your life and bring you down further. دوستو، جادوگر یا عاملین جب حساب کر کے آپ کو آپ کے بارے میں ایسی معلومات بتاتے ہیں جو صرف آپ کو معلوم ہوں تو وہ ان کو آپ کے قرین جن سے ہی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا قرین جن آپ کا سگا یا ہمدرد نہیں بلکہ وہ تو ہمیشہ سے آپ کو جہنم کی طرف پلانے کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، جس کا اپنا ٹھکانہ بھی آخرکار جہنم ہی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنتیوں میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک ساتھی قرین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، یعنی ذہن میں وسوسے ڈالا کرتا تھا کہ کیا تم قیامت اور حساب کتاب کے دن پہ یقین رکھتے ہو؟
تو اسے جنتی کہے گا کہ کیا تم اسے یعنی اپنے قرین ساتھی کو جان کر دیکھنا چاہو گے؟ تو وہ جانتے ہی اسے یعنی قرین کو جہنم کے بیچوں بیچ جلتا ہوا دیکھے گا، اور وہ جنتی کہے گا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا۔ دوستو، انسان کی موت کے بعد یہ قرین جن اسی دنیا میں موجود رہتا ہے، کیونکہ یہ ہمسات پھر آزاد ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ اسے انسان کی شکل میں آ کر گمراہ بھی کرتا رہتا ہے تاکہ انسان اس بات پر یقین کر لے کہ موت کے بعد برزخ اور آخرت کی زندگی کا کوئی وجود نہیں، اور انسان کی روح مرنے کے بعد اسی دنیا میں موجود رہتی ہے۔ مگر زیادہ تر یہ کفار کے معاملے میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے عقائد میں پہلے سے یہ بات شامل ہے، لہٰذا انہیں اس حوالے سے گمراہ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت ایک مسلمان کے۔ اس کے علاوہ یہ ہمسات ایسے شخص کی صورت میں بھی جو کہ فوت ہو چکا ہو آ کر باقی انسانوں کو بھی وسوسوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روپ کے۔ اگر ایک انسان اپنے ہمسات سے رابطہ کرنا یا بات کرنا چاہتا ہو تو وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے، مگر صرف چند منتر پڑھنے اور قرآن پاک کی توہین کرنے کے بعد یا ناپاکی کی حالت میں شیطان کی عبادت کرنے کے بعد، جس کے بعد یاد رکھیں کہ آپ بھی کفار یا مشرکین کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف بلانے کے لیے صرف یہ قرین یا ہمسات ہی اس کے ساتھ موجود ہو، نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں انسان کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ہمسات ہی کی طرح انسان کے ساتھ اس کی موت تک رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس فرشتے کو انسان کا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہمیشہ گناہ کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے اور اسے اچھائی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ جب انسان زیادہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، باقاعدگی سے نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو یہ اس فرشتے کی خوراک ہوتی ہے جس سے وہ مضبوط یا طاقتور ہو کر انسان کے ہمسات یا قرین کو کمزور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اگر انسان گناہوں میں مبتلا رہے تو اس کا ہمسات قرین طاقتور ہو کر اس فرشتے کو کمزور کر کے اس کی آواز بالکل دبا دیتا ہے۔ مگر دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان جنات شیاطین کو انسان پہ مسلط ہونے کی اجازت نہیں دی، سوائے اس کے کہ انسان اپنے عمل سے ایسا ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے حق کو باطل سے علیحدہ رکھا اور ان میں فرق کر کے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرنے کی ذمہ داری مکمل انسان کے ہاتھ میں دے دی کہ چاہو تو حق کا راستہ اپناؤ یا چاہے باطل کا، مگر اپنے اس عمل کا جواب اس انسان کو قیامت کے روز ضرور اور ضرور دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دے اور ہماری موت ایمان پہ کرے، آمین۔ Spiritual energy is similar like a cup. I know some of you guys have already heard this, but I'm going over it again. It's like a cup. And as you pray, as you do your 5 daily prayers, as you build your connection with God, and this connection gets stronger, the cup is going to get fuller. And eventually, as your connection gets so strong that the cup is completely full, your connection energy, however you want to word it, is full to the brim. There's no space for anything else. And what happens is whenever a jinn tries to fill this cup, there's no space. It just pours right off the top. But if you're not practicing correctly and you're not doing your daily prayers and your connection to God is very weak, there's going to be space in that cup. That cup is going to be near empty in extreme cases. And so whenever a jinn does try to come into your life, it's going to fill it to the brim. It's going to fill every gap possible. It is like a liquid. So if you want to prevent jinn attachment, have a strong connection to God. دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔